پریکٹس کی طرف آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ خود تو پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریکٹس سے دور ہو جاتے ہیں، اور سبحان خاص طور اللہ. پر ان کی فیملیز. ہوں. اور وہ ہے ان کی بے جا سختی جی. اور شریعہ، قرآن سننا، اور اس کی گائیڈنس سے بالکل ماورا ایک لہجہ اور ایک وہ سختی جو ان میں آتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے گھر والے اگر کچھ دین کی جی طرف جی مائل بھی ہونا دور ہو جاتے ہیں. دور ہو گئے. یہاں ان سے ہماری ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ اس طرف آئیں، پریکٹسنگ لائف کی طرف جب آپ آئیں، صحیح. آپ نے سب کے ساتھ ہی نرمی کرنی ہے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ. اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دینداری نہیں ہے کم از کم. سبحان اللہ. اس کی آپ مثال یہ لیں، قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات موجود جی ہے. سورہ جی لقمان میں ورس نمبر 11 سے لے کر تقریباً 21-22 تک لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے. صحیح. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ والدین سے متعلق کہ حسن سلوک کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر آپ کو والدین اس پر مجبور کریں، جی عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، صحیح. مجبور کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج کے والدین بچوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ مجبور اب تو یہ بات ہی نہیں رہی نا. صحیح. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجبور کریں، وَإِن جاہدہ کا مطلب ہے کہ کوشش کی انتہا ہے. صحیح. جہاد اسی سے نکلا ہے، بالکل جد و جہد بالکل. اسی سے نکلا ہے. صحیح. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وَإِن أَرَادَكَ، یہ نہیں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اگر وہ ان کا ارادہ یہ ہو، ان کی انٹینشن یہ ہو، وہ صحیح چاہیں صحیح یہ. صحیح. اگر یہ بھی نہیں کہا وَإِن أَحَبَّكَ، اگر وہ آپ کو یہ چاہیں، آپ کے لیے یہ پسند کریں کہ آپ شرک کرو، نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ بھرپور کوشش کریں آپ کو شرک میں انوالو کرنے کی، فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں مانی اس میں. لیکن رویہ کیا رکھنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ اکبر. دنیا کے معاملے میں ایسے والدین کے ساتھ بھی جو آپ کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں صرف حکم نہیں دے رہے، کوشش کریں بھرپور، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری یہاں اگر ہماری اچھائی ہی تو ان کو بہت بڑے پیمانے پر بدل سکتی ہے. صحیح بات. ان کی جو سختیاں یا ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی پابندیاں آتی ہیں تو اس کو صبر سے کام لیں اور چلتے رہیں. لیکن ان کے ساتھ آپ کی نرمی ہونی چاہیے. آپ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ خدمت گار ہونے چاہیے، آپ پہلے سے زیادہ ان کو وقت آپ کو دینا چاہیے، پہلے سے زیادہ گفٹس اور اس طرح کی چیزیں ان کو دینی چاہیے. ماشاءاللہ. وہ بہت جلد اپنی سختی کو چھوڑ دیں گے. بے شک بے شک. الحمدللہ. ایک بہت امپورٹنٹ سوال شیخ کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو ایک ویو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے. جیسے وہ حدیث ہے، اس کا میں کانٹیکس بتا رہا ہوں، صحیح الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین آسان ہے. یہ اپنے آپ کو اوور برڈن کرے گا اس میں تو وہ کیری نہیں کر سکے گا. آن دی ادر ہینڈ ایسی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دین پر عمل کرنا جو ہے وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ایک دہکتے ہوئے کوئلے کو، اس کو انگارے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو آپ کے نزدیک دین آسان ہے یا دین بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چوائس اختیار کر رہا ہوں اور مجھے کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. محمد علی بھائی، دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں، جی. یرید اللہ بکم اليسر صحیح. ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تمہیں. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ تو بات ہی بالکل فائنل بات ہے صحیح. کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. بالکل ٹھیک. نماز میں آسانیاں کتنی ہیں. آپ اگر گھر سے نکلیں، سفر پہ ہیں، سفر پہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ گھر والی کنڈیشنز نہیں اور وہ پوزیشن نہیں ہوتی. آپ کو دو بڑی سہولتیں دی گئیں، ایک قصر نماز، دوسرا نمازوں کو جمع کرنا. صحیح. اور اس کے علاوہ جب آپ گھر پہ موجود ہیں، آپ کو کوئی ایشو ہے، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے پڑھنے میں مشکل ہے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں. آپ سوئے رہ گئے، نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ لگی رہ گئی اور آپ کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ جب اٹھے نماز پڑھ لیں، پورا اجر ملے گا.
آپ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کی وجہ سے آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ دین کی نیچر جو ہے نا وہ آسان ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے پہلے 2 حدیث ذکر کی، پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح، آپ نے فرمایا لن یشهد الدین احد الا غلبہ، یہ آپ نے بتائی۔ ٹھیک ٹھیک، کوئی بھی شخص دین کو جس کو کہتے ہیں نا ڈومیننٹ اس پہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس میں بتایا یہ گیا، اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک شخص وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، وہ 3 گھنٹے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، صحیح، آپ اگر اس سے زیادہ چاہتے ہو تو پیر جمعرات کا رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو تو اب 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لیں۔ بندہ کہتا نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ ایک شخص ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ 3 دن میں قرآن ختم کر لیں، اگر بہت شوق ہے، مہینے میں نہیں، 10 دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، 3 دن میں کر لیں۔ وہ اس سے بھی اگر زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا، اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا زیادہ دیر، یہ مطلب ہے اس کا۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے بتائی کہ کالقابض علی الجمر، کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے وہ اپنے ہتھیلی میں اس نے انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس حدیث میں، اس کے کانٹیکس میں ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، اچھا، وہ ہے صبر۔ صبر مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، صبر کس بات پر؟ آپ کا اپنی آئیڈینٹی پر رہنا، دین کی آئیڈینٹی پر رہنا۔ بالکل ٹھیک، اس دور میں جب آپ کو آپ کے مسلمان لوگ دین پر پریکٹس کی وجہ سے بہت سٹرینج فیل کریں، وہ کہیں یہ تو سٹرینجر ہے یار، کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں سے داڑھی رکھ لی بھائی آپ نے، آپ نے یہ کیسا حلیہ اپنا لیا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بگنرز کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ صبر ان کو کرنا ہوگا اور دین پر جم کے رہنا ہوگا۔ بس یہ جم کے رہنا ان کے لیے اور پابندی کے ساتھ دین پر رہنا، یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا۔